اور بالاج کو سزا دینا وہ ہمارا ایک مطالبہ ہے. ابھی تک دوسرے 6 مطالبوں پر کسی نے ڈسکشن نہیں کیا, کسی نے ڈیبیٹ نہیں کیا ہے, اور بالاج کے قاتلوں کو آج تک سزا نہیں دی گئی. ان کو سسپینڈ تو ضرور کیا گیا ہے لیکن ان کو سزا نہیں دی گئی ہے. وہ انسٹیٹیوشن جس کے ختم کرنے کا پوائنٹ ہمارے پاس ہے اس پر کسی نے بات نہیں کی. بالاج کو قتل کرنے والے وہ 3 لوگ نہیں تھے جو ان کو سسپینڈ کر کے ان کو سزا دیں گے. بالاج کو قتل کرنے والا CTD تھا, اس نے آرڈر جاری کیے. ہمارے پاس اب بھی لسٹ موجود ہے, CTD نے 38 کے قریب لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشلی کل کیا ہے. وہ افراد جو سپاہی ہیں ان کو ہم سسپینڈ کرائیں یا ان کو سزا دیں, ٹھیک ہے. اس سے زیادہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا آپ اس چیز کو روک سکتے ہیں؟ روکنے کی بات کوئی نہیں کر رہا, کوئی اختیار ہی نہیں رکھتا کہ وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو سٹاپ کر سکے. مطلب اگر آپ آج اس موومنٹ کو یہاں کلش کریں گے, کیا یہ لوگ پھر سے نہیں آئیں گے؟ انہوں نے آپ کو بتایا کس اتھارٹی نے ان کو بھیجا تھا؟ 2 دن سے وہ مسلسل آ رہی ہیں یہی ایز اے بلوچ. وہ بول رہی ہے میں ایز اے بلوچ آ رہی ہوں. جب میں نے ان سے کہا کہ آپ کا عہدہ کیا ہے تو پہلے تو انہوں نے کہا میں ایز اے بلوچ آ رہی ہوں, میری اثر رسوخ ہے, میں آپ کو لنک کرا سکتی ہوں لوگوں کے ساتھ. پھر بھی اب نے یہی پیغام دیا. جو بھی اس پیغام کے ساتھ آتا ہے, ہم بارہا کہہ چکے ہیں, جو طاقتور قوتیں ہیں ان کو یہی پیغام دے کہ سنجیدگی دکھائیں. سب سے پہلے جبری گمشدگی کا جو عمل ہے اس کو روکیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ جو خاندان ہمارے پاس پیچھے کھڑے ہیں ان کے لوگوں کو رہا کریں. اس میں کیا پروسیڈنگ کی ضرورت ہے؟ یہ آپ کے قید خانوں میں اگر کسی کو مار بھی دیا, ہم یہی بول رہے ہیں اسٹیٹس کلیئر کریں, آئیں اور بولیں, لیکن اس مسئلے کو طول نہ دیں. یہ نہ کہیں کہ بس آپ لوگ یہاں سے اٹھ جائیں, ہم 6 مہینے میں مسئلہ حل کریں گے. ہمارے پاس ہم ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اس سے پہلے بھی کمیٹیاں بن چکی ہے. سب سے پہلے اگر کوئی بھی حکومت, کوئی بھی وفاق کا ادارہ آ کر یہ کہتا ہے کہ کمیٹی بنائی جائے تو ہم ان سے یہی سوال کرتے ہیں اپنے پچھلی کمیٹیوں کا جتنا یہ فیصلہ ہے وہ لائے سامنے. جو آپ کی پچھلی کمیٹیاں بنی, جو سب سے پہلے اس بلوچ اسٹوڈنٹس کی جبری گمشدگی کے خلاف بنی 2022 میں, شہباز شریف کی جو ٹیم تھی اس نے ایک کمیٹی بنائی 2 مہینے کے لیے, 2 مہینے کا ٹائم دیا کہ ہم ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو اسٹاپ کریں گے, اور اس کے بعد بھی بالاج شہید ہوا, اور اس کے بعد بھی شکور شہید ہوا. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایشورٹی عمران خان نے بھی دی تھی, ہمیں ایشورٹی نواز شریف نے بھی کی حکومت نے بھی دی تھی, لیکن اس ایشورٹی پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. کمیٹیاں اس ملک میں صرف اس لیے بنائی جاتی ہے کہ کسی بھی مسئلے کو سبوتاش کیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے. میں ان سے بار بار یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ ان کا جو ٹون ہے, ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سختی سے بات کر رہی ہیں. ہم جب اب ہماری بات میں وزن ہے, ہم لاجک کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ لوگ آج یہاں نہیں آئے ہیں, یہ اتنے عرصے سے آپ کی عدالتوں میں ان کے کیسز ہیں, پروڈکشن آرڈرز جاری کیے گئے لیکن ان پر عمل نہیں ہو سکا ہے. اگر کوئی بھی یہ الیکشن کے دوران جو ہے نا آ کر اس مسئلے پر سیاست کرنا چاہتا ہے تو میں سب کو گزارش کرتی ہوں, میری اپیل ہے اس سے کہ نہ کرے. وہ جینوسائیڈ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کو سبوتاش, اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کرے. اگر آپ جینوئنلی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو جینوئنلی سنجیدگی دکھائیں, جبری گمشدگیوں کو ختم کریں. جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کیے جائیں, اپنی انٹیریئر منسٹری کو یہ بولیں کہ آپ نے جو ہے نا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کروائی اور مانے کہ لوگوں کو آپ نے ان دا ڈیٹینشن مارا ہے. تیسرا ہمارا مین پوائنٹ یہ ہے کہ UN کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی آنی چاہیے. وہ پہلے بھی آئی ہے, اور پاکستان کیونکہ UN کا ایک اسٹیٹ نیشن ہے, اس میں ہم نہیں بول رہے کہ آپ ہماری بات سنیں, ہمارے پاس ثبوت ہے, شواہد ہے. یہ جتنے خاندان ہیں آئیے, میں آپ کو ایک سے ملا سکتی ہوں. 10 سالوں سے ان کے پیارے لاپتہ, لیکن وہ کبھی سامنے نہیں آئے. ان کو اس طرح تک ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے اداروں کی طرف سے, جو وزیر ہے ان کی طرف سے, اور لوکل جو ٹاؤٹس ڈیتھ اسکواڈ والے لوگ ہیں ان کی طرف سے انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. ایک ہفتے میں اگر آپ کے مذاکرات کامیاب نہیں ہو تو پھر آگے کا لائے عمل یہ ہے کہ ہم اپنی تحریک کو ایسے ہی چلائیں گے. وہ اب اس اسٹیٹ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے بعد ہم اس کو کس رخ دیں گے یہ اسٹیٹ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن ہم یہی رہیں گے. ہمارا آگے کا لائے عمل اگر ہمیں سنا نہیں گیا, ہم سپریم کورٹ کی جانب بھی اپنے دھرنے کو کنورٹ کر سکتے ہیں. ہم آگے جس جگہ پہ ہمیں جانا ہوا ہم اس جگہ جائیں گے, لیکن یہ تحریک یہاں ختم نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب, آپ نے فرمایا کہ ابھی مختلف سیاسی جماعتیں, نواز شریف کا ذکر آپ نے کیا, عمران خان کا ذکر کیا, ابھی یہ خاتون آئی تھی. اگر ان پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں آپ مطمئن نہیں ہے تو پھر کون سی ایسی شخصیت ہے کہ وہ آپ کو دلاسا دے سکتی ہے اور وہ آپ کو مطمئن کر سکتی ہے, تب آپ جا کے سیٹسفائی کی حاصل. دیکھیے, دلاسے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے بڑی لاجک یہ ہے کہ کوئی بندہ بولے دلاسے کی ضرورت ہے ہی نہیں. آپ کے اسٹیٹ کی ایجنسیز اس چیز میں انوالو ہے, آپ اس کو روکیں, پریکٹیکلی ایکٹ کریں. دلاسا مجھے پنجاب کی پوری عوام دے رہی ہے, پاکستان کی پوری عوام آ رہی ہے میرے ساتھ, ہمارے ساتھ, ان ماؤں کے ساتھ سالیڈیرٹی کر رہی ہے. وہ آتے ہیں ہمارے دھرنے گاہ میں بیٹھتے ہیں, ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, یہ وہ دلاسا دے سکتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کون سی اتھارٹی آپ سے مذاکرات کرے, کون سی اتھارٹی کا اوتھینٹک یقین دہانی کرا؟ دیکھیں, وہ میں اسٹیٹ سے پوچھتی ہوں, جو بھی یقین دہانی نہیں, ایکٹ کرنا چاہیے.
دلاسے نہیں دینا چاہیے, عمل کرنا چاہیے, سنجیدگی ہونی چاہیے. اگر اسٹیٹ کی کوئی بھی بلسان گورنمنٹ بھی اگر سنجیدہ ہے تو سب سے پہلے اس کو جبری گمشدگی کو روکنا ہے. کیا وہ روکنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے. 40 دنوں سے یہ خاندانوں کی لسٹ بڑھتی جا رہی ہے. کیا یہ ان کے پیارے رہا ہوئے؟ نہیں ہوئے. یہ سنجیدگی ہے. ہم نے کسی کو نامنیٹ نہیں کیا ہے. ایون تو کوئی بھی آ کر ہمیں یہ کہے گا, اختیار دار ہونے کا مطلب یہ کہ وہ ایشو کو واقعی طور پر سالو کرنا چاہتا ہے, اس کو پیچھے نہیں. دلاسے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں ہمارے پیارے لوٹا دو. آپ نے بالاچ کے قاتلوں کو گرفتار کیا ہے نا, سسپینڈ کیا ہے نا, تو سزا دو انہیں. اس سے زیادہ اور شواہد آپ کو کیا چاہیے؟ بالاچ ان کسٹڈی آپ لوگوں نے مارا ہے. CTD وہ ادارہ ہے جس نے بالاچ کو مارا ہے. ختم کرو اس کو, غیر مسلح کرو. ڈیتھ اسکواڈز وہ ادارے ہیں, وہ ٹولیاں ہیں جو آپ کی اسٹیٹ نے بنائی ہیں, جس پر UN نے بھی انکشافات کیے ہیں, جو ماس گریوز بلوچستان میں دریافت ہوئی. اس پر تو اور ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.